اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں ایک عزادار سید الشہداء پر شہزا بچھانے والے ماتمداران کی ضیافت کرنے والے اور اپنی گھر اپنے دسترخوان اور اپنی اولادوں کو تربیت دے کے جانے والے کی مجلس پڑھ رہا ہوں کہ اگر کسی زبان پر یا علی آئے اور کسی کے چہرے پر آنکھوں میں حسین کے نام سے آنسو آ جائے تو پھر یہ مت دیکھنا کہ خون کا رشتہ ہے یا نہیں، کیونکہ جو رشتہ ہے اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کم جملوں میں مرنے والے کی زندگی کی اصول اور نیکیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ابھی میرے چھوٹے بھائی سلیم نے کیا بہترین کلام، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بڑی گہرائی اور بہت ہی ہے۔ ضرورت ہے شعر و سخن میں قوم کو آگے بڑھنے کی، کیونکہ وہ اشعار جو گزرے ہوئے شعراء نے کہے اور برسوں ہمارے کان تھکنے کو تیار نہیں انہیں سننے کے بعد، یہ نہیں کہتا ہمارا مزاج کے بات پرانی ہو گئی، ایسے شاعر کے دوبارہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یقین ہے مولا علی اصغر کی مسکراہٹ سے کہ اس کے صدقے میں ہماری قوم ان نعمتوں کو پاتی رہے گی، اور ہمارے یہاں ایسے شعراء ہوتے رہیں گے جنہیں صرف مجلسوں میں نہیں ملکوں میں سنا جائے۔ ایک بار درود پڑھے محمد۔ ادھر تو علماء کرام موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، دین کا فہم رکھنے والے کافی تعداد میں یہاں ہیں، مجلسی مجمع بھی میرے سامنے ہے۔ میری عادت میں کسی ایک موضوع پر 45 منٹ کی تقریر کرتا ہوں، لمبی گفتگو نہیں کرتا۔ تو آج کی اس مجلس کو، ابھی کی اس تقریر کو آپ آج کے انٹرنیشنل سیناریو کو دیکھتے ہوئے اور راجنیتی کے واتاورن کے سندربھ میں جیسے جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں ان سے جوڑتے ہوئے دیکھیے گا۔ اشاروں کی زبان، یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 کیمرے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں بات پہنچا رہے ہیں۔ پہلے بات پہنچانے والے کو برا سمجھا جاتا تھا، آج بات پہنچانے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ کتنا بدل گیا، ٹھیک ہے، زندہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ لوگ پیسے دیتے ہیں کہ ہماری باتیں پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے، مائک لگایا جاتا ہے کہ آواز دور تک جائے،
ریکارڈنگ کیا جاتا ہے کہ دلیل باقی رہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ذرا پہنچا دیجئے گا، بات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر بات ہی دم توڑ دیتی ہے تو کہاں پہنچے۔ محسوس کیجئے گا لفظوں کو، میں لفظوں کا خطیب ہوں، اس لیے لفظوں کو محسوس کیجئے، اور لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کم سے کم آپ سے تو نہیں کہنا پڑے گا کہ توجہ فرمائیے، بات ہی دم توڑ دے تو کہاں تک جائے۔ وہ صرف ایک ہی پیغام ہے پوری دنیا میں جس میں مائک کا استعمال نہیں ہوا، کسی خزانے سے کسی کو پیسہ نہیں دیا گیا کہ یہ بات دوسرے تک پہنچانا، مجمع بہت زیادہ تھا، 1.25 لاکھ کی بھیڑ تھی، محمد جیسا خطیب تھا، خطیب بھی ایسا جس کی خطابت پہ قرآن قربان ہے۔ اور میں نے اس تقریر میں بھی کہا تھا والدہ کی مجلس میں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو ڈیپ روٹ میں اتارنا ہوتا ہے انفارمیشن کو، تو صرف لفظوں کے معنی نہیں بتائے جاتے، اس کی تصویر بھی دکھائی جاتی ہے۔ بچے کو اے فور ایپل ہی نہیں رٹایا جاتا، اسے سیب دکھایا بھی جاتا ہے۔ غدیر ایک پہلی جگہ ہے جہاں صرف علی سنایا نہیں گیا، علی دکھایا بھی گیا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ صاحب ہمیں تو نہیں سنائی دیا، بھئی دکھائی تو دیا، دکھائی تو دیا۔ ہم نے جو یہ مجلسیں ہندوستان میں 1400 سال میں، 1200 سال میں، 1000 سال میں کی ہیں، خدا کی قسم کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں کی، خدا کی قسم کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں کی ہیں، کیونکہ بھیا جسے دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا اسے سن کے خاک سمجھ میں آئے گا۔ درود پڑھے محمد دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا، سن کے کیا سمجھ میں آئے گا۔ وہ ایک مثال آپ کو، زندگی میں آپ نے کسی کو قرض دیا ہوگا تو وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے کہ ایک ڈیٹ میں دے دیں گے، پھر آپ اس ڈیٹ میں اس سے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، وہ کہتا ہے ذرا کچھ مسئلہ آ گیا، ایک دوسری ڈیٹ دے دیتا ہے، پھر یہ ڈیٹ مہینے میں تبدیل ہوئی اور مہینہ 6 مہینے میں تبدیل ہو گیا۔ اب آپ اس کے پاس کھڑے ہیں، بھیا پیسہ، وہ کہہ رہا بس شام کو دے رہے ہیں، تو آپ غصے میں کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں تجھ سے نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ روز دیکھ رہے ہیں علی کو مگر دل نہیں بدل رہا، روز دیکھ رہے ہیں علی کو، دل نہیں بدل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو آنکھوں سے دیکھ کے نہیں مانا جاتا، علی کا اقرار زبان سے باہر نہیں نکلتا بلکہ طہارت سے آتا ہے۔ مل جل کر درود پڑھے محمد خدا کی قسم ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، خدا کی قسم۔ آپ کالج میں جائیں گے نا، اسکول میں جائیں گے تو اسکول میں آپ کے ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے چینج ہوتا چلا جائے گا۔ میتھمیٹکس سیکھنا ہے کوئی اور ٹیچر ہوگا، جغرافیہ جاننا ہے کوئی اور ٹیچر ہوگا،
ہسٹری سمجھنا ہے کوئی اور ٹیچر ہوگا. بھائی بتائیے غلط پڑھ رہا ہوں میں؟ صحیح ہے نا. اب اچانک میں انگلش پڑھتے پڑھتے آپ کو خیال آ گیا کہ فارسی سیکھنا ہے، اس کے لیے کہیں اور جانا ہوگا. اور فارسی سیکھتے سیکھتے آپ کو خیال آ گیا سنسکرت سیکھنا ہے، اس کے لیے کہیں اور جانا ہوگا. انڈین لینگویج سیکھتے سیکھتے کسی فورن لینگویج کا خیال آ گیا، اس کے لیے کہیں اور جانا ہوگا. علم میں آپ ماسٹر بنے، اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو ابروڈ جانا ہوگا. کوئی ایسا میدان آپ نے چن لیا جس میدان میں یہاں کوئی آپ کو فیسلٹی نہیں مل رہی ہے، تو جہاں ملے گی وہاں جانا ہوگا. پوری دنیا میں علم کے فقیروں کو در در بھٹکنا پڑتا. پھر کہہ رہا ہوں، جملے کا خطیب ہوں، لفظوں کا خطیب ہوں، اگر سمجھ پاؤ. پوری دنیا میں علم کے فقیروں کو در در بھٹکنا پڑتا. اکلوتا دروازہ ہے علی، جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی تفسیر بن کے